بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ونڈرز ورلڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایک ایسی مسجد کی جو بلا شبہ اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ ناظرین، مسجد قرطبہ اسپین میں مسلمان حکمرانوں کی پہلی قابل فخر عمارت ہے، جس کی تعمیر کا سہرا عبد الرحمن اول الداخل کے سر ہے۔ عبد الرحمن نے 80,000 درہم کے عوض عیسائی پادریوں سے کلیسا کی جگہ خرید کر 786 عیسوی میں اس دلکش مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ مسجد قرطبہ دریائے کبیر کے کنارے واقع ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق مسجد کا بنیادی نقشہ بھی عبد الرحمن نے ہی تخلیق کیا۔ یہ خوبصورت مسجد ہشام اول کے عہد حکومت میں 793 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ مسجد کی تعمیر افریقی خیمے کی طرز پہ کی گئی ہے۔ اس کی بلند و بالا بیرونی دیواریں کسی فصیل کی مانند ہیں۔ دیوار کے اوپر کنگرے بنائے گئے ہیں۔ باہر سے یہ دیوار مضبوط قلعہ معلوم ہوتی ہے۔ مسجد کے اندر داخلے کے 21 دروازے ہیں۔ مرکزی ہال 620 فٹ لمبا اور 420 فٹ چوڑا ہے۔ مسجد کی چھت سنگ مرمر اور دیگر قیمتی پتھروں کے قطار در قطار کھڑے خوبصورت ستونوں پر قائم ہے۔ ستونوں کے اوپر دوہری محرابیں اس طرز پہ بنائی گئی ہیں کہ ہر ستون کھجور کا تنا اور محراب اس کی شاخیں معلوم ہوتی ہیں۔ فرش سے چھت کا نظارہ کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کسی حسین نخلستان میں کھڑا ہے۔ مسجد کے ستونوں کی کل تعداد 1300 سے زائد تھی۔ ستونوں پر سونے اور دیگر قیمتی جواہر سے پچی کاری کی گئی تھی۔ بعد میں عیسائی پادریوں نے کلیسا بنانے کی غرض سے سینکڑوں ستون شہید کر دیے۔ آج کل ستونوں کی تعداد 800 کے قریب ہے۔ مسجد کی آرائشی محرابوں کی تعداد 360 تھی۔ یہ محرابیں اس مہارت سے بنائی گئی تھیں کہ سورج کی روشنی ایک دن ایک محراب سے داخل ہوتی تو دوسرے دن دوسرے محراب سے۔ مسجد کا مرکزی محراب سنگ مرمر کے ایک بلاک کو تراش کر بنایا گیا تھا، جس کے لیے قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ نے کاریگر اور پچی کاری کا سامان فراہم کیا۔ یہ محراب طرز تعمیر کے اعلیٰ ترین فن پاروں میں سے ایک ہے۔ مسجد قرطبہ کا منبر ہاتھی دانت، صندل اور آبنوس کی لکڑی اور قیمتی پتھروں کے 36,000 ٹکڑوں کو جوڑ کر تیار کیا گیا۔ ٹکڑوں کو باہم جوڑنے کے لیے سونے کی کیلیں استعمال کی گئیں۔ ہشام اول کے عہد میں 180 فٹ بلند ایک مینار تعمیر کیا گیا۔ کسی زمانے میں اس مسجد میں 10,000 شمعدان روشن کیے جاتے تھے۔ مسجد قرطبہ زیب و زینت اور آرائش کا بہترین نمونہ اور نفاست و پاکیزگی کا حسین مرقع تھی۔ علامہ اقبال اس مسجد کی دلکشی اور خوبصورتی کو یوں بیان کرتے ہیں: تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل، تیری بنا پائیدار تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل، تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا مینار بلند جلوہ گائے جبرائیل۔ ناظرین، اسپین پر عیسائی قبضے کے بعد مسجد کو بہت نقصان پہنچایا گیا۔ ایک حصہ شہید کر کے کلیسا بنا دیا گیا، مگر تمام تر بربریت کے باوجود مسجد قرطبہ آج بھی دنیا کی خوبصورت عمارتوں میں سے ایک ہے۔ بقول اقبال: دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، آہ کہ صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں، کعبہ ارباب فن ستوت دین مبین،
تجھ سے ہر میں مرتبت اندلسیوں کی زمین۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملتے ہیں نئے عجوبے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔